السلام علیکم، میں ہوں ارم اقبال اور آپ ہیں میرے چینل علم اقبال ناولز پر۔ جی پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خیریت سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں۔ جی آج ماشاءاللہ سے 19 ایپیسوڈ ہے اور آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، اسی لیے آج فیس بک والوں کو ایپیسوڈ نہیں مل رہی، بلکہ میرے یوٹیوب والے ریڈرز کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے میں یہ ایپیسوڈ پوسٹ کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے صرف لکھی ہے، فیس بک والوں کو بعد میں ملے گی۔ تو یہ آج آپ لوگوں کے لیے بگ سرپرائز ہے، اب فیس بک والے انتظار کریں گے اور یوٹیوب والے انجوائے کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، وقت ضائع کیے بغیر کہانی شروع کرتے ہیں، آپ لوگوں کو انتظار کروانا اچھی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول سفر میں ہم سفر، رائٹر ارم اقبال یعنی کہ میں، ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ 19، داور اینڈ آئمہ ولیمہ اسپیشل۔ آنٹی پلیز جلدی کیجیے، بھائی اور بھابھی تیار ہو کر وہاں پارلر پر پہنچ بھی گئے ہوں گے اور ہم ابھی تک یہیں پر موجود ہیں۔ راشدہ بیگم جو کمرے میں ہادیہ کی تصویر اٹھا کر آنسو بہا رہی تھی، اچانک ماہرہ کی آواز پر تصویر کو تکیے کے نیچے چھپا گئی۔ بس میں تیار ہوں، چلو چلتے ہیں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ راشدہ بیگم نے اس کے آتے ہی خود کو کنٹرول کیا، آخر ماں کا دل تھا، اتنی خوشی کے موقع پر اپنی بیٹی کو کیسے یاد نہ کرتا۔ ماہرہ نے انہیں ہادیہ کی تصویر چھپاتے دیکھ لیا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ یہ آنسو صرف ہادیہ کا بدلہ لینے کے لیے بہائے جاتے ہیں، اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ان آنسوؤں کی وجہ کو ختم کر چکی ہوتی۔ بس یہیں پر آ کر وہ مجبور تھی کہ وہ راشدہ بیگم کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ راشدہ بیگم کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے ہال میں داخل ہوئی، جہاں پر داور نے انتظام کیا تھا۔ ماہرہ نے اورنج اور گرین کنٹراسٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس پر بیڈز کا کام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ماہرہ نے ہلکی تیاری اور جھمکے پہن رکھے تھے، جس میں وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ان دونوں نے ہال میں قدم رکھا، اتنے میں آئمہ اور داور بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ ماہرہ نے دونوں کا استقبال کھلے دل سے کیا اور آئمہ کو اسٹیج پر جا کر بٹھایا۔ آئمہ پنک کلر کی میکسی میں غضب ڈھا رہی تھی اور اس سے کم جاذب اور پرکشش داور بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آئمہ کی میکسی کے ساتھ میچنگ ٹی پنک کلر کی ٹائی کے ساتھ گرے کلر کا فل 4 پیس سیٹ تن کر رکھا تھا۔ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ ولیمے میں داور نے اپنے سبھی قریبی دوستوں اور خصوصی مہمانوں کو بلایا تھا۔ داور سبھی مہمانوں سے مل رہا تھا، مگر اس کی نظر بار بار اسٹیج پر بیٹھی آئمہ کی جانب جا رہی تھی، جہاں پر آئمہ ماہرہ کے کہنے کے مطابق مختلف پوز بنوا کر تصویریں بنوا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ میں آپ کی یہاں پر تصویریں لے رہی ہوں، مگر آپ کی نظریں تو بھائی پر جمی ہوئی ہیں، کوئی ڈھنگ کی تصویر ہی بنوا لیں۔ بارات پر بھی میں نے بہت کم تصویریں لی تھیں، یہ تو حسین اور خوبصورت یادیں ہوتی ہیں، ماہرہ نے ضد ہو کر کہا، کیونکہ آئمہ کوئی بھی تصویر ڈھنگ سے نہیں بنوا رہی تھی۔ اچھا اب نہیں کرتی، جیسا تم کہو گی ویسا ہی بناتی ہوں۔ آئمہ مکمل متوجہ سے ماہرہ کے کہنے کے مطابق تصویریں بنوا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں داور بھی اسٹیج پر آئمہ کے پاس آ گیا، پھر ماہرہ نے دونوں کی مختلف پوز بنوا کر تصویریں بنا رہی تھی، جب پیچھے سے ماہرہ کو کسی نے ہک دیا، بس کر دو، اور کتنی تصویریں بناؤ گی، ذرا ہم پر بھی اپنی توجہ مسکوت کر لو۔ عادلہ میں تم سے بہت زیادہ ناراض ہوں، تمہیں تو بھائی کی بارات پر بھی میرے ساتھ آنا تھا، لیکن تم نہیں آئے، اب ولیمے میں بھی اتنا لیٹ پہنچ رہی ہو۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، صبح سے تمہیں کال کر رہی ہوں، مگر تم ہو کہ فون ہی نہیں اٹھایا، دور ہٹو مجھ سے، اب مجھے تمہارے اس ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماہرہ میری بات تو سن لو، میں ریسٹورنٹ میں بہت زیادہ بزی تھی، تمہیں تو پتہ ہے آج کل مری کا موسم کافی خوشگوار ہے، اس لیے کسٹمرز کا رش لگا رہتا ہے۔ کل بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، میں وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک سے کسٹمر کا رش بڑھ گیا، جس کی وجہ سے مجھے وہاں پر رکنا پڑ گیا تھا، اور خالہ بھی وہاں پر موجود نہ تھے، ورنہ میں کل داور بھائی کی شادی میں ضرور آتی، بھلا تمہارا کہا بھی ٹال سکتی ہوں۔ اچھا بس مجھے تمہاری معصوم شکل پر ترس آ گیا ہے، تم کہہ رہی ہو تو مان لیتی ہوں، وہ ایسی ہی تھی، بہت جلد قائل ہو جاتی تھی۔ دونوں باتوں میں مصروف تھی جب ماہرہ کی نظر عادلہ کے ساتھ موجود ویل چیئر پر بیٹھی عورت پر گئی۔
یہ ہیں سیمل ساجد لغاری، ان سے ملو۔ یہ میری خالہ زاد کزن ہیں، میرے ننیال میں سب سے بڑی اور فرسٹ کزن۔ ماہرہ نے سر جھکاتے ہوئے ان سے پیار لیا۔ پلیز برا مت منانا، میں نے تو انہیں بہت منع کیا تھا، لیکن انہیں تم سے ملنے کی اتنی زیادہ جلدی تھی کہ میرے بتانے کے باوجود کہ آج تمہارے بھائی کا ولیمہ ہے، میں وہاں پر جا رہی ہوں، یہ میرے ساتھ ہوگی، اس لیے ان کے اتنے زیادہ اصرار پر مجھے یہاں پر لے کر آنا پڑا۔ اس میں اتنا فارمل ہونے کی کیا بات ہے؟ تم نے اچھا کیا تم انہیں یہاں پر لے آئی، مجھے ہوٹل میں ہی ان کے بارے میں معلوم ہوا تھا، یہ کافی عرصہ ہاسپٹلائز تھیں۔ اچھی بات ہے تم انہیں یہاں لائی، یہ اس گیدرنگ میں اچھا فیل کریں گی۔ ماہرہ نے ان کے ساتھ بہت اچھے سے مل رہی تھی۔ بیٹی مجھے اپنی بھابھی سے نہیں ملواؤ گی؟ انہوں نے ماہرہ سے استفسار کیا۔ پلیز آئیے آنٹی، ابھی مجھے تمہارے منہ سے آنٹی کہنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن بہت جلد تم بھی مجھے ماما کہو گی۔ سیمل نے خود کلامی کی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا نہیں؟ چلو تمہاری بھابھی سے ملتے ہیں۔ عادلہ نے ان کی ویل چیئر کو آگے کی جانب دھکیلتے ہوئے آئمہ کے پاس گئی۔ اسٹیج چونکہ بالکل زمین کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ انہوں نے آئمہ کو پیار دیتے ہوئے اپنی طرف سے سلامی دی۔ ارے آنٹی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیوں نہیں، آخر میں عادلہ کے ساتھ آئی ہوں، اس کی کزن ہوں۔ پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بن بلائے مہمان کی طرح آ گئی ہوں، اتنا تو میرا حق بنتا ہے، اگر تم یہ قبول کرو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ آئمہ نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے وہ لفافہ لے لیا۔ ماہرہ بھی وہیں پر آئمہ کے ساتھ ٹک گئی، کیونکہ داور پھر سے اپنے دوستوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ سیمل تو مسلسل ماہرہ کو دیکھ رہی تھی، اس کی نظر تو ماہرہ پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ماہرہ ان کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ ولیمے کی دعوت شروع ہو گئی تھی۔ راشدہ بیگم آئمہ کے لیے کھانا لے کر جب اسٹیج کی جانب آئی تو ماہرہ نے سیمل کا تعارف ان سے کروایا، کیونکہ وہ عادلہ کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، مگر وہ اس کے ساتھ موجود عورت کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ ماہرہ تو دل میں ڈر رہی تھی کہ کہیں آنٹی کوئی اعتراض نہ کریں، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ سیمل سے بہت اچھے طریقے سے ملی۔ ماہرہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، پھر وہ راشدہ بیگم کے کہنے کے مطابق سب کی آؤ بھگت میں لگ گئی۔ سبھی مہمان کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دولہا دلہن دونوں کو اسٹیج پر سلامی دے کر گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ علی صاحب بھی رسم کے مطابق آئمہ اور داور کو اپنے ساتھ گھر لے کر چلے گئے تھے۔ شکر ہے اللہ کا، سب کام اچھے سے ہو گیا۔ راشدہ بیگم نے سیمل کے پاس بیٹھتے ہوئے شکر ادا کیا، کیونکہ اب صرف وہی بچی تھی۔ چونکہ انتظام گھر کے پاس موجود ایک خالی جگہ پر کیا گیا تھا، تو راشدہ بیگم نے سیمل کے ساتھ وہاں پر بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اور انہیں گھر پر چلنے کی دعوت دی۔ سیمل ان کے ہمراہ ماہرہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ ماہرہ جاؤ اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، میں یہاں آج ایک خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ مجھے آپ کی ایک چیز پسند آ گئی ہے، جسے میں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتی ہوں۔ بہن میں آپ کی بات سمجھی نہیں، آپ پہیلیاں کیوں بھجوا رہی ہیں؟ جو بات کرنی ہے کھل کر کیجیے۔ ویسے بھی عادلہ بیٹی ماہرہ کی بہت اچھی دوست ہے، اس لیے آپ کو جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ سے جو مانگنے جا رہی ہوں، امید کرتی ہوں آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اگر آپ عادلہ کو اچھے سے جانتی ہیں، پھر تو آپ میرے بابا کو بھی اچھے سے جانتی ہوں گے۔ جی بالکل، ماہرہ کی وجہ سے میں سب کچھ اچھے سے جانتی ہوں، جس طرح انہوں نے ہمارے مشکل وقت میں ہماری مدد کی، وہ تو ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ میں آپ سے آپ کی بیٹی ماہرہ کا رشتہ اپنے بیٹے اسود کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ الفاظ تھے یا بم جو سیمل نے راشدہ بیگم پر پھوڑا تھا۔ بہن مجھے تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے سب سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھنا ہوگا۔ ماہرہ تو چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، سیمل کے الفاظ سن کر رک گئی۔ مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، آپ ضرور اس سے پوچھیں، میرے لیے بھی اس کی رضامندی سب سے پہلے ہے۔ ان کے الفاظ سن کر ماہرہ کی نظروں کے سامنے اسود کا چہرہ لہرایا، پھر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ عادلہ جو اس تمام عرصے میں خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی، ماہرہ کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد اچھا بہن اب میں چلتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ مجھے بہت جلد خوشخبری سنائیں گی۔ جی بالکل، بس میرا بہو اور بیٹا واپس آ جائیں تو اس کے بعد میں عادلہ کے ذریعے آپ کو پیغام بھجوا دوں گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ ماہرہ کو اپنائیت سے گلے لگانے کے بعد سیمل عادلہ کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ انکل اسود
اس لڑکی سے جلد ہی شادی کرنے والا ہے۔ انہیں آج ہی اسے آنٹی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ بہت جلد اسود کا رشتہ لے کر ماہرہ حسن کے گھر جانے والی ہیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ ہیلو انکل، آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا مگر کرن نے آگے سے فون بند کر دیا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اس نے طنزیہ ہنسی۔ اس نے خاموشی سے جہازیب کا موبائل کمرے میں جا کر رکھ دیا۔ وہ چپکے سے نکلنے ہی والی تھی جب جہازیب کی آواز نے اس کے قدموں کو روکا۔ سن لی میری کال؟ اچانک پکڑے جانے پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اتنا بھی اپنی چیزوں سے بے خبر نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ لیا۔ آپ سب کچھ جان چکی ہیں تو مجھے اپنے ارادوں کے بارے میں بتا دیں تاکہ ہم دونوں کو مشترکہ کامیابی مل سکے۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی ڈبل کراس کرتے رہیں گے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے کرن کی تھوڑی دیر پہلے والی حرکت پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف اپنی بچی ماجدہ سے غرض ہے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم اس کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہو۔ ویسے بھی اب تم ہم دونوں کی کسی کام کی نہیں رہی۔ مجھے میری بچی واپس مل جائے اس کے بعد میں تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ تو پھر ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں بھی اس سب سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر اس کے لیے اسود کا میرے قابو میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس اس کے لیے ایک پلان ہے۔ تم مان جاؤ تو ہم دونوں کا کام آسان ہو جائے گا۔ مجھے ماجدہ سعود مل جائے گی اور تمہیں تمہاری دولت۔ جہازیب لغاری اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی ایسا پلان نہ تھا جس کے بول بوتے پر وہ اسود کو مجبور کر دیتا۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا، جلدی بتائیے کیا پلان؟ میرے ساتھ پلان میرے لیپ ٹاپ پہ موجود ہے۔ کرن اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور اس کے سامنے لیپ ٹاپ آن کرके ایک آدمی کی فائل دکھانے لگی۔ اس آدمی کے علاوہ ہمارا کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر تم ایگری کرتے ہو تو ہم اپنے پلان پر بہت جلد عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ واہ کرن جی، آپ نے تو میری مشکل ہی حل کر دی۔ اس طرح تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اپنی تعریف پر کرن نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے آج ہی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں بہت جلد میری بچی واپس مل جائے۔ جو کچھ ہونے جا رہا تھا جہازیب لغاری اس کے لیے مکمل تیار تھا۔ جاری ہے۔ جن کو یہ ناول پسند نہیں ہے وہ اس سے دور رہیں اور جو ریڈرز پڑھتے ہیں ان کا شکریہ۔ پلیز لائک کر دیجیے گا۔ میرے نیٹ کا پرابلم تھا جس کی وجہ سے آپ کی تھوڑی لیٹ پوسٹ ہو رہی ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔